بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، کسی کو چھوڑو حضرت جی، میں نے تو اپنی والدہ سے بڑا کچھ سیکھا حضرت۔ میں شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، 21 سال حضرت اس نے مجھے پالا، پوسا، پڑھایا، بڑا کیا، عالم دین بنایا حضرت۔ 21 یا 22 سال میری عمر تھی، خود چلی گئی ہے۔ اگر حضرت جی اتنا سا بھی اختیار ہوتا نا اس کے پاس، اتنا سا بھی، تو وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا ربا جس کو 17 سال مانگا، جس کو 21 سال میں نے پالا، اس کا کچھ تو دیکھنے دے۔ کوئی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ تو کوٹھیاں لائیں، تو ویگن لائیں، تو جو بھی ہے، کوئی اختیار، سرکاری آرڈر۔ تو چھوٹا ہے، تیرے بچے چھوٹے نے، تیرا نواں ویاہ ہوا ہے، تیرا ویاہ ہی نہیں ہوا، یہ کوئی اختیار نہیں۔ اگر اختیار ہوتا تو میری ماں ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا جنہوں 17 سال تہجد تیرے کو منگیا، پھر 21 سال میں انہوں پالیا، وہ کچھ تے ویکھن دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ حضرت اپنی نمازاں پوریاں کریے حضرت۔ کچھ پتر اس طرح نہ کر بیٹھیے کہ کل جا کے اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے۔ سدھے چلیے، یہ کتے کو ڈنگ ہو جائے، معافی دا آپشن موجود ہے، رو کے اس سے معافی مانگ لینا۔ اس کو بڑے پسند ہے معافی مانگنے والے لوگ ہیں، ہم معافی مانگتے ہی نہیں، کوئی نہیں، ہم معافی مانگتے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو 2 چیزوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، 2 قطروں سے زیادہ کوئی شے پسند نہیں، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے، فرمایا ایک وہ قطرہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہہ نکلے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہہ نکلے۔ دونوں قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ غلطی ہونی ہے، معافی مانگنا، ذرا دیر نہ کرنا، معافی مانگنا، غلطی کو غلطی ماننا اور فی الفور معافی مانگ لیں۔ وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اسے فائدہ اٹھاؤ، صرف جمع نہ کرتے رہ جاؤ، اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے گا بھیک آتی ہے اور جھولیاں بھر بھر کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کی عطا کے سامنے ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دن نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرے انس کی عمر میں، میرے انس کی اولاد میں اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرما دیں۔ دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور پھر یہ عطائے مصطفیٰ کا کمال تھا کہ سب کے باغ نہ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آتی ہے کو منگے تھے سید، کتے سود ہے، کتے رشوت ہے، کتے فراڈ ہے، کتے دھوکھا ہے، مانگا ہی نہیں تو نے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو کس راستے پہ نکل پڑا۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں اتنی کثرت ہوئی، کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے، لکھا ہے کہ تقریباً 50 سے اوپر اور 70 سے تھوڑا پیچھے آپ نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں حضرت، اتنی آپ کی اولاد میں برکت ہوئی ہے حضرت۔
اور وہ صحابہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے حضرت۔ اتنی برکت ہوئی ہے حضرت۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا یار، دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں حضرت ہے۔ اور میں یہ باتیں آپ کو ایسے نہیں سنا رہا حضرت، ہم گزرے ہیں ان معاملات سے۔ جب اللہ نے حضرت جی کرم کیا، ابتدا ہوئی، میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کے، میں نے شکرگڑھ کی تھی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا، اور اتنی سردی تھی کہ شکرگڑھ پہنچنے تک میرا جو ناک ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا، کچھ یو ایس اے وغیرہ میں، کچھ یو کے میں پڑھاتا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ نیٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑے تھے، میں نے آنا ہی آنا تھا۔ اور جب تقریر ختم ہوئی نا تو حضرت جی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے حضرت صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ چکی ہے، تو اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعت زیادہ بگڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا، میں نے فجر کی امامت بھی کروانی ہے، میں نے کچھ اپنی کلاسیں بھی پڑھانی ہیں، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ چلو میری تو خیر تھی، جو سیالکوٹ سے بندہ گیا نا جس نے مجھے اس گاؤں تک لے کے جانا تھا، جاتے ہوئے تو چپ رہا، اب آتے ہوئے کیونکہ بھیگنا بھی پڑ رہا تھا، وہ بول پڑا، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی چنگے شدائی بندے ہو۔ میں کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا، آپ ان سے کہتے کہ گاڑی کا اہتمام کریں، جو آپ کو لے کے بھی جاتی، آپ کو چھوڑنے بھی جاتی، اتنی ٹھنڈ میں آپ آئے ہیں، آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے، اور اب اتنی سردی میں پھر موٹر سائیکل سے شکرگڑھ سے سیالکوٹ جائیں گے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیسا دیوانہ پن ہے، کیسا پاگل پن ہے؟ تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گاڑی دیں؟ اصل میں حضرت وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں دل میں باتیں۔ میں نے وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نا، ناروال سے تھوڑا پیچھے تھے ہم، دونوں بھیگے ہوئے تھے فل، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا چلے آ، پھر انہیں کوئی گڈی منگنی سی، جنہیں دی ڈیوٹی کرنا آئے انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈے ہے، جنہیں دی ڈیوٹی کرنا آئے ہیں انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈے ہے، جدو دینی ہون گی آپ دے چھڑن گے۔ بس پھر حضرت جی پھر شروع ہوا سلسلہ، پھر مہران، پھر ویگانار، پھر سٹی، پھر ٹیوٹا، پھر ایم جی، پھر شروع ہوا۔ وہ دیتے ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا پہلے چیک کریں گے بھلا یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا چیک کریں گے پہلے یہ کرتا کیا ہے بھلا، پہلے خود ہی دل میں خواہش ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے یہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا امتحان ہے، اس میں پاس ہونا، فیل نہ ہونا، مضبوط رہنا۔ بڑے بڑے بیٹا حالات، ہاں ایک معاملہ ہے گھر کرائے پہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرم ہونے والا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں وہ بھی، باقی بڑا دیا حضرت، اتنا دیا۔ ابتدا تھی نا حضرت جی، حالات بڑے ٹف چل رہے تھے، کیا آپ کو بتائیں۔ پھر چینل والے آ گئے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اوے حضرت صاحب کتنے رول چلے ہو، آؤ ہمارے چینل پہ بیٹھیں، آپ کو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ میں یار تسی کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو، میں تو اس در پہ بیٹھا ہوں جہاں لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ ہے میں کچھ یوتھ کو سکھانے کی، میں اب یوتھ کو یہی سکھاتا کہ جڑا چینل تے نہیں بھوے گا مشہور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کہ بیٹا چینل پہ بیٹھے بھی بندہ مشہور، بیٹھے بغیر بھی بندہ مشہور ہو سکتا ہے۔ کبھی بیٹا غلط یہ نہیں کوئی چینل پہ بیٹھنا غلط ہے، یہ جو چینل پہ بیٹھے ہیں غلط کر رہے ہیں، اپنا مزاج ہے میرا ایک۔ میں نے کہا نہیں حضرت صاحب میں اب آپ کو چینل پہ بیٹھے بغیر بھی مشہور ہو کے بتاؤں گا۔ اصل بیٹا مشہوری ادھر سے ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ سارا زمانہ آپ کو مشہور کرنے آئے کر نہیں سکیں گے، ہاں جی، اور اگر ادھر سے آپ کے لیے مشہوری لکھ دی گئی ہے سارا زمانہ آپ کو ذلیل کرنے آ جائے کر نہیں سکے گا۔ بس یہ پکی گرہ باندھ لو، جو ہے ادھر سے ہے۔ اور میاں صاحب نے، میں کہتا ہوں ایک جس کو کہتے ہیں جی کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کر دیا کوزے میں دریا بند۔ آپ فرماتے ہیں جیو بیلی سب جگ بیلی، کوزے میں، اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا۔
میاں صاحب نے کیا کوزے میں دریا بند. فرماتے جے او بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. بس اتنی سی بات ہے. مرشد نے یہ سمجھا دی ہے, پیچ کس چھڑے کٹ کے کسے ہے ادھر, سکون ہے ادھر جی, موج ہی موج ہے. ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا, دے دیں نہ دیں جویں سائیں راضی, لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں. تھوڑی زندگی ہے, 70 سال میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی, میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی کوئی کہتا تھا میں نے موٹر مکینک بننا ہے, کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا. میں نے اتنی باتیں سنی ہیں, کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں گا. ایسا آج دیکھ لو حضرت جی, جیو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی. اب ادھر سے کرم ہو گئے, کرم ٹھیک ہے. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو, یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے ہو بڑی جلدی. ادھر حضرت جی ادھر جھولی پھیلانا ہمیشہ ادھر. اللہ کرے جی, اللہ رحم فرمائے. میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا حضرت, وہ جو جانور مر گئے ہیں, جو انسان ہیں وہ مرنے کے قریب ہیں حضرت. یہ تو پتہ نہیں حضرت جی کتوں میرے اس علاقے ہوتے سیال کوٹیاں تے. میں تو کہا کرتا ہوں سیال کوٹی ہو تھی تو مسلے تے رب نو سجدے نہیں نہ کرتے ہیں, تھی کولیاں تے بھی کرو تے رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے تمہیں انڈسٹری دی ہے اتنی بڑی حضرت. اللہ نے یار رزق بڑا آسان کر دیا. اللہ نے میں حضرت جی ایک دفعہ نا پہلی بار میں گیا حضرت, یہ کوئی سندھ کا اندرون تھا, ہم شداد پور گئے. شداد پور سے ٹریول کرتے کرتے نا تو وہاں بچے نا سوکھی روٹی کھا رہے تھے, سالن کوئی نہیں سی ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں نے کہا یار سوکھی روٹی کھان ڈے ہیں, سالن؟ تو وہ پوچھتا ہے سالن کیا ہوتا ہے, سالن کیا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا, شاید وہ میری بات نہیں سمجھ سکا, میں اس کو سمجھا نہیں سکا, ان کی زبان میں سالن کو کچھ اور کہتے ہوں گے. تو میں نے کہا وہ جس کو پکاتے ہیں ہنڈیا میں, اور جس میں پھر روٹی ڈبو, تو وہ آگے کہتا ہے سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے, سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے. ہم تو حضرت جی پیزا ہیں ایک نہیں لاتعداد پیزے ہیں, ہر پیزے کی دکان پہ رش ہے. 7 ریسٹورنٹ ہے, ادھر ریسٹورنٹ ہے, ہر ریسٹورنٹ پہ رش ہے. ہر سال سیالکوٹ والے حضرت جی نئی گاڑی لیتے ہیں, 1 سال سے زیادہ یہ گاڑی نہیں چلاتے ہیں کوئی. لیکن حضرت جی حالات ہمارے دیکھ لو. نہیں حضرت ہمیں آنا پڑے گا, ہمیں آنا پڑے گا. میں آپ سب سے دیکھیں جی, کیمرہ لگائے, آپ سے بھی مخاطب ہوں, کیمرے میں جہاں تک بات آئے گی. ہاں ادھر جی جو ہمارے گھر میں مصلی پڑھا نا, روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتا ہے, یا اللہ میرے تو پردہ ہی کھ نہیں ہے. وہ جو تسبیح پڑھی ہے نا ہمارے گھر میں, وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کرتی ہے. وہ جو ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھے نا, وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت لگاتا ہے. ہاں اگر کر سورہ ملک جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتی ہے کہ یا اللہ یہ روز مجھے پڑھتا تھا, یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو معاف کر. اگر تب ہو سکتا ہے تو اب نہیں ہو سکتا. جو 114 صورتیں ہیں, تو کیا وہ روز نہیں, سورہ رحمان روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتی ہوگی؟ یا اللہ کیسا بندہ ہے, روز میرے سامنے روز موبائل کھول کے دیکھتا ہے, کبھی مجھے نہیں کھولا اس نے. جب گھر آتا ہے موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ میں تو وہ ہوں جس کے لیے تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کبھی شفا ڈھونڈنے وہاں جاتا ہے, کبھی لاہور جاتا ہے, کبھی اسلام آباد جاتا ہے, کبھی سی ٹی اسکین کراتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. اللہ شفا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, میں تو وہ ہوں, تو نے میرے لیے کیا ہی یہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. نہیں کہتا ہوگا. وہ روز سورہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتی ہوگی. وہ روز سورہ یاسین کہتی نہیں ہوگی یا اللہ موبائل نہیں چھوڑتا, مجھے کھولتا کوئی نہیں. سورہ اخلاص کہتی نہیں ہوگی یا اللہ یہ کیسا پیسوں کا بھوکا ہے,
पैसे के पीछे पीछे भागते। अल्लाह तेरे महबूब ने कह दिया जो एक बार सूरह इखलास की तिलावत करेगा उसको 10 पारे तिलावत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह नहीं सूरह इखलास कहती होगी अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह कैसा है? तेरे महबूब ने फरमाया जो 2 बार तिलावत करेगा 10 पारे तिलावत करने का सवाब होगा, जो 3 बार तिलावत करेगा पूरा कुरान तिलावत करने का सवाब होगा। ये फिर भी नहीं करता है। क्या सूरह यासीन अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए कहती नहीं होगी या अल्लाह कैसा है? तेरे महबूब ने फरमाया जो एक बार सूरह यासीन की तिलावत करे पूरा कुरान करीम तिलावत करने का सवाब मिलेगा। या अल्लाह इसको पता भी है मैं कुरान का दिल लूं, फिर भी नहीं पढ़ता। क्या सूरह रहमान अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करती होगी महबूब इसको, या अल्लाह इसको पता भी है मैं कुरान की जीनत हूं, हुस्न हूं मैं कुरान का, फिर भी मुझे नहीं पढ़ता। ये जितने हम रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, ये जितने भी हम रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, क्या रोज सूरह वाक़िया अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करती होगी रब्बा कैसा बंदा है? तेरे महबूब ने फरमाया जो हर शाम इसकी तिलावत करेगा उसको फाका नहीं आएगा, फिर भी नहीं पढ़ता। हाफिज़ साहब को जा के पूछता है आप साहब दसो हाँ इंश्योरेंस करानी जायज़ है कि नहीं जायज़? चलो जायज़ ने जायज़ उसको तो रखो ना पीछे। ओ भाई ये जायज़ है, ये ऐन जायज़ है। महबूब फरमा रहे हैं जो रोजाना अपना मामूल बना रहे सूरह वाक़िया की तिलावत करने का फाका नहीं आएगा, जिसमें उलमा का इख्तलाफ पाया जाता है तो उसके मसले जा के पूछता है दसो जायज़ है कि नहीं जायज़ है। ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम, ये महबूब अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पे उतरी, उन्होंने तो पढ़ता कोई नहीं है। तो फिर क्या सूरह वाक़िया अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत नहीं करती होगी या अल्लाह वे रिज़क़ लू परेशान है, मेरे जो रिज़क़ रखा गया मैंने पढ़ता ही कोई नहीं है। अमल की तरफ आओ यार, मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह मुझे भी अमल वाला, अल्लाह मुझे भी किरदार वाला